جی تو دوستو، بغیر کسی انتظار کے ہم آج اگلا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل والی ویڈیو میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو آبزرو کر لیا ہوگا اور آپس میں ڈسکس بھی کر لیا ہوگا، اور میرا خیال ہے آپ نے اچھی طریقے سے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ تو میں آج بھی کل کی طرح کل والے لیسن کو تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں گا تاکہ اس کی یاد دہانی ہو جائے اور ڈسکشن اچھی طریقے سے ہو جائے۔ کل ہم نے ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو لیا تھا۔ ناؤن اور پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن کائنات کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ناؤن کہلاتی ہے۔ ناؤن کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ اس کا ایک نام ہے، ہر چیز کا ایک نام ہے، اور نام ہونے کی وجہ سے ہم انگلش میں اسے ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اس لیے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناؤن کی جگہ میں سینٹینس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ ہو، تم، آپ، میں، ہم، تو یہ انگلش میں پروناؤن کہلاتے ہیں۔ فرسٹ پروناؤن، اس میں پروناؤن کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ فرسٹ پروناؤن یعنی کہ پہلا پرسن جو کہ بات کرنے والا ہوتا ہے۔ انگلش میں پہلا انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اور جو بھی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ جب اپنی طرف مخاطب ہوتا ہے تو وہ میں کا لفظ استعمال کرتا ہے یا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو فرسٹ پرسن میں میں اور ہم کے علاوہ کوئی اور پروناؤن نہیں ہوتا، یعنی کہ آئی اور وی کے علاوہ کوئی پروناؤن نہیں ہوتا۔ اس میں صرف 2 پروناؤن ہی ہوتے ہیں، آئی اور وی۔ اس کے بعد سیکنڈ پرسن آتا ہے۔ سیکنڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے یو، جس سے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں یا ہمیشہ کوئی سوال یا جواب کرتے ہیں، وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں یا کویشچن کرتے ہیں تو آپ فرسٹ پرسن ہیں، اور سننے والا یا آپ کا جواب دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے ہی ہوتا ہے۔ وہ چاہے ایک ہو، 2 ہوں یا جتنے بھی ہوں، ان کو ہم یو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ انگلش میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور سیکنڈ پرسن یو ہوتا ہے۔ وہ سامنے چاہے ایک شخص ہو چاہے زیادہ شخص ہو تو وہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، ہم چاہے اسے سنگولر استعمال کریں یا پلورل استعمال کریں۔ یو آر گوئنگ ٹو اسکول، آپ اسکول جا رہے ہیں۔ یو گو ٹو اسکول، آپ اسکول جاتے ہیں یا تم اسکول جاتے ہو۔ ایک کے لیے بھی یو استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ کے لیے بھی یو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تھرڈ پرسن کی طرف۔ کل میں نے تھرڈ پرسن کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تھرڈ پرسن کے حوالے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا ضرور بتایا تھا آپ کو کہ تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے۔ تھرڈ پرسن اس بندے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں فرسٹ پرسن بات کر رہا ہو اور سیکنڈ پرسن اس کی بات سن رہا ہو۔ تھرڈ پرسن غائب بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی 3 شخص بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص دوسرے شخص کو تیسرے شخص کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ آپ کے پاس میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں اور اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو افسر جو آپ کا ہوتا ہے جسے آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور آپ سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اس تھرڈ پرسن کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا کولیگ ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، سر اس کا کام کر دیں۔ تو وہ تھرڈ پرسن ہوا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میں جو سفارش کرنے والا ہوں تو میں کیا ہوں؟ میں فرسٹ پرسن ہوں، اور جو سامنے افسر بیٹھا ہے اسے ہم کیا کہیں گے کہ سر آپ اس کا کام کر دیں، یعنی یو سیکنڈ پرسن، وہ افسر ہو گیا جو ہماری بات سن رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، اور میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ تھرڈ پرسن ہے، میرا دوست ہے یا میرا کولیگ یا میرا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اردو میں وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں ہی کا لفظ، اگر وہ لڑکا ہے تو، اگر وہ لڑکی ہے تو شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ویسے ہم اشارتاً بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں تو کیا کہیں گے؟ اٹ از مائی فرینڈ۔
اٹ از مائی فرینڈ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہی از مائی فرینڈ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہی شی اور اٹ کیا ہوئے؟ تھرڈ پرسن ہوئے. اب ہم ان کے بارے میں آگے چل کے کچھ اور مزید معلومات لیتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کے فقرے کیسے بنتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے فقرے یعنی کہ جملے کیسے بنتے ہیں، اور تھرڈ پرسن کے جملے کیسے بنتے ہیں. آئیے تو آگے چلتے ہیں. آئی پلے فٹ بال، میں فٹ بال کھیلتا ہوں. وی لرن انگلش، ہم انگلش سیکھتے ہیں. تو یہ فرسٹ پرسن بھی میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اس چیز کو بھی سمجھتے جائیں کہ فرسٹ پرسن کون ہوتے ہیں. آئی اور وہی میں نے بتایا تھا. تو آئی پلے فٹ بال اینڈ وی لرن انگلش، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، ہم انگلش سیکھتے ہیں. یہ فرسٹ پرسن ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ پرسن، یو ریڈ اے اسٹوری، تم کہانی پڑھتے ہو یا تم ایک کہانی پڑھتے ہو. لیکن اس میں ایک غور کرنے والی بات ہے، اوپر جو فرسٹ پرسن آئی پلے فٹ بال ہے، پلے کے ساتھ دیکھیں SEIS نہیں لگایا گیا. کیوں؟ کہ یہ فرسٹ پرسن ہے، بولنے والا ہے، تو اس کے ورب کے ساتھ SEIS نہیں لگے گا. یعنی کہ اپنے بارے میں جب میں بتاؤں گا، جب بھی میں اپنے بارے میں کوئی بات کروں گا تو میرے ورب کے ساتھ کوئی SEIS نہیں لگے گا. جب ہم سب کافی سارے لوگ ہیں، 2 3 لوگ یا 4 لوگ یا 10 لوگ ہیں، اس کے لیے ہم لفظ پروناؤن وی استعمال کرتے ہیں. اور جب وی کی بات ہوگی، وی لرن انگلش، وی گو ٹو اسکول، وی پلے کرکٹ، مطلب جیسے بھی فقرے وی کے ساتھ بنتے جائیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ کے، تو اس میں آپ ای یا ای ایس کا اضافہ، SEIS کا اضافہ نہیں کریں گے اس کے ورب کے ساتھ. اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن ہے. سیکنڈ پرسن میں یو ہے. یو ریڈ اے اسٹوری، آپ ایک کہانی پڑھتے ہیں یا آپ کہانی پڑھتے ہیں. یہ ایک کیوں لگا ہوا ہے، اسٹوری کیوں لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں آگے مزید تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ اس کو نہ چھیڑیں. تو یو سیکنڈ پرسن ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ پرسن آئی اور وہی، سیکنڈ پرسن یو کے ساتھ SEIS کا اضافہ نہیں ہوتا. ان کے ورب کے ساتھ SEIS کا اضافہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ایک چیز میں نے نہیں لکھی، وہ ہے تھرڈ پرسن کا پلورل. وہ آگے جا کے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن کا جب ہی آیا، ہی ڈرنکس واٹر، یہاں پہ لفظ ڈرنک جو ہے آپ کا ورب ہے، اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہو گیا ہے. اس لیے میں نے کل بھی تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دیا تھا کہ جب پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہمارے تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن آئی ہوئی اور سیکنڈ پرسن یو ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کی بات ہوئی تھی. تھرڈ پرسن سنگولر کے سے ورب کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہم؟ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. تو تھرڈ پرسن ہی کے ساتھ ڈرنکس ہو گیا، ڈرنک کی بجائے، یعنی کہ آئی ڈرنک واٹر، میں پانی پیتا ہوں. جب تھرڈ پرسن وہ کی بات کریں گے تو وہ پانی پیتا ہے تو ڈرنکس کر دیں گے. اسی طریقے سے شی ایٹس لنچ، وہ دوپہر کا کھانا کھاتی ہے، وہ دوپہر کا کھانا کھاتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایس کا اضافہ ہو گیا. اگر وہ پانی پیتی ہے، ہم کہتے وہ پانی پیتی ہے، شی ڈرنکس واٹر. ہم اگر لڑکے کے استعمال کرتے کہ وہ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تو ہی ایٹس لنچ، یعنی کہ ہی شی اٹ کے ورب کے ساتھ کیا آیا؟ ایس آ گیا. اس کے بعد اٹ بچتا ہے. تو اٹ باکس، اٹ باکس، باکس کا مطلب بھونکنا ہے کہ وہ یہ بھونکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کتا یا پپی یا چھوٹا کتے کا بچہ ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بھونکتا ہے، ہی باکس. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اٹ کی جگہ ڈاگ لگاتے کہ ڈاگ باکس، کتا بھونکتا ہے، تو ڈاگ کیا ہے؟ ناؤن ہے، وہ بھی تھرڈ پرسن ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایک نام، ہی شی اٹ، یا کوئی ایک نام جب آ جائے گا اور اس کو ہم ناؤن کہیں گے، جب ہم ناؤن استعمال کریں گے شروع میں، یعنی ڈاگ جب استعمال یہاں پہ ہوا، ڈاگ باکس، کتا بھونکتا ہے، یا اس کی ڈاگ کی جگہ ہم نے اٹ لگایا، اشارہ کیا، اٹ باکس، یہ بھونکتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھرڈ پرسن سنگولر کون سے ہیں. تھرڈ پرسن سنگولر ہی شی اٹ
थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या कोई नाउन, कोई सा भी नाउन। असलम को ले लेते हैं कि असलम दोपहर का खाना खाता है, तो शी की जगह हम असलम ईट्स लंच करेंगे। अगर आकिब की बात करते हैं कि आकिब पानी पीता है, तो आकिब ड्रिंक्स वाटर। मेरे ख्याल में इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कोई भी नाम, वो चाहे जानवर हो या इंसान हो, किसी चीज़ का नाम जब लेंगे तो उसके वर्ब के साथ क्या होगा, एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसके बाद थर्ड पर्सन में दो चीज़ें और भी हैं। आप यहाँ पे देखें कि दे स्वीप इन होम, सॉरी ये पी के आगे एक निशान लगा हुआ है, इसको आपने काउंट नहीं करना। ये स्वीप SWEEP, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। दे स्वीप इन होम, लड़कियों के बारे में बात हो रही है कि वो घर में झाड़ू देती हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल है। दे थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, तो इसके साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। दे स्वीप इन होम, वो घर में झाड़ू लगाती हैं। अगर यहाँ पे हम खाने की बात कर देते कि वो दोपहर का खाना खाते हैं, तो दे ईट लंच होता, एस यहाँ से गायब कर दिया जाता, हटा दिया जाता। इसी तरीके से अगर दो नाम आ जाते हैं, पहले यहाँ पे मैंने डॉग की बात की या असलम ईट्स लंच की बात की, एक नाउन लिया था मैंने, कोई एक नाम लिया था। अब मैं यहाँ पे दो नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, असलम एंड अकरम राइट अ लेटर। असलम और अकरम ख़त लिखते हैं, या असलम और अकरम एक ख़त लिखते हैं। जैसा कि ऊपर यू रीड अ स्टोरी मैंने किया था, आ लगाया, इधर भी राइट अ लेटर, इधर भी आ लगा हुआ है। इसकी तफसील बाद में हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये असलम एंड अकरम राइट अ लेटर, आपको बात समझ में आ गई कि दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, जमा है, और असलम एंड अकरम भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, और इनके साथ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। आई प्ले फुटबॉल, और इसी तरह वी लर्न इंग्लिश। देखें सिंपल फिक्रे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। इसके बाद सेकंड पर्सन आ जाता है, वो है यू रीड अ स्टोरी, आप एक कहानी पढ़ते हैं। अगर आप आगे दो लड़के हैं, उनको भी यू कह के पुकारेंगे। अगर एक लड़का है आपके सामने, उसे भी आप यू कह कर पुकारेंगे। इसी तरीके से जब थर्ड पर्सन के पास हम आए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास आए, तो उनके साथ इसमें सिर्फ 4 ही थर्ड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कितने हैं? 4 हैं। थर्ड पर्सन हमने सिंगुलर को ही नोट करना है। किसको नोट करना है? कि सिंगुलर को नोट करना है। थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर कितने हैं? 4 हैं, ही शी इट या कोई एक नाम। इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्लूरल 2 हैं, एक दे है या फिर 2 नाम। अब थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप देख सकते हैं कि स्वीप और राइट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जमा है। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं क्योंकि ही शी इट या कोई एक नाउन, उनके वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सबके साथ एस का इजाफा होगा, जैसे ड्रिंक्स हुआ, ईट्स हुआ या बाक्स हुआ। जब गोज़ करेंगे आप, जब वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब मैं अगले लेसन में आपको बताऊंगा कि एस किसके साथ लगता है और ई एस किसके साथ लगता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।